الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تستمن عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتادہ کشتی ضعیفان و شکستہ رات و پشتی بحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ ممبر پر جلوگر پروردہ آگوش ولایت شہزادہ حضور اشرف العلماء مخدوم گرامی قدر حضرت علامہ سید محمد نظام الدین صاحب اشرفی الجیلانی و جمیع عرش مقام سادات کرام ذوی الاحترام ذوی الاحتشام باصفا علماء کرام حاضرین محفل پردہ نشین ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی احترام و عقیدت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کے مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں ہم غریبوں کے غم گسار ہم فقیروں کی ثروت شہر یار ارم تاجدار حرم نوبہار شفاعت ہے کلام الہی میں شمس الضحیٰ تیرے چہرے نور فضاں کی قسم قسم شب تار میں راز یہ تھا کہ حبیب کی زلف دوتا کی قسم تیرے خلق کو حق نے عظیم کہا تیری خلق کو حق نے جمیل کیا کوئی تجھ سا ہوا ہے نہ ہوگا شہا تیرے خالق حسن و ادا کی قسم۔ یہی کہتی ہے بلبل باغ جنام کہ رضا کی طرح کوئی سحر بیاں نہیں ہند میں واصف شاہ ہدا مجھے شوخی طبع رضا کی قسم۔ آج کی یہ محفل ایک مدرسے کی جدید عمارت کے افتتاح کے موقع پر انعقاد پذیر ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ علماء کرام اور سادات کرام کا قافلہ یہاں پر جلوگر ہے اور انشاءاللہ تبارک و تعالی میرے بعد ہم سب کے خصوصی مہمان حضور قائد محترم حضرت علامہ حافظ و قاری محمد شاکر علی نوری صاحب قبلہ سے آپ ان کے خصوصی ملفوظات کو سماعت فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تھوڑی دیر آپ کی خدمت میں ایک آیہ کریمہ جس کی تلاوت کی ہے اس پر کچھ گفتگو کرنے کا شرف حاصل کیا جا رہا ہے۔ کائنات کے اندر مذہب اسلام وہ مذہب ہے جس نے کالے اور گورے کے فرق کو ختم کیا، جس نے اونچ اور نیچ کو ختم کر کے انسان کو شعور انسانیت دے کر برابری کا تصور عطا کیا۔ خطبہ حجۃ الوداع جو عالمی منشور ہے قیامت تک کے لیے، اس کے نکات میں سے ایک نکتہ یہ بھی ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کوئی فضیلت نہیں ہے عربی یا عجمی ہونے کی بنیاد پر، کسی کالے کو کسی گورے پر کوئی فضیلت نہیں ہے کالا یا گورا ہونے کی بنیاد پر۔ گویا کہ محمود و ایاز کے فرق کو مٹایا گیا، آقا اور غلام کے فرق کو ختم کیا گیا، برادریوں کی اونچ اور نیچ کے تصورات باطل کو قدموں تلے رون دیا گیا۔
اسی طریقے سے عرب و عجم کے وہ اونچ اور نیچ کے تصورات اور تخیلات کو باطل قرار دیا گیا۔ وہ مذہب جو سب کو ایک رسی میں پرونے کے لیے آیا تھا، ایک مقام ایسا آیا کہ اس مذہب نے بھی ایک لکیر کھینچی اور کسی بنیاد پر کسی انسان پر فوقیت کا اعلان کر دیا۔ کالے اور گورے ہونے کی بنیاد پر فرق نہیں، اونچ اور نیچ کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں، عربی اور اجمی ہونے کی بنیاد پر کوئی فرق نہیں، لیکن پھر قرآن کہتا ہے فرق ہے تو کس بنیاد پر ہے؟ تو قرآن کہتا ہے قل، محبوب آپ فرما دیں، آپ اندازہ کریں جس محبوب کے ذریعے سے آقا اور غلام کو ایک ساتھ کھڑا کیا گیا، جس محبوب کے ذریعے سے کالے اور گورے کو ایک ساتھ جمع کر دیا گیا، جس محبوب کے ذریعے سے عربی اور اجمی کا فرق ختم کر دیا گیا، اب اسی محبوب سے کہلوایا جا رہا ہے قل، محبوب آپ فرما دیں، اللہ اکبر۔ اور پھر محبوب سے قل کہہ کر جب بھی قرآن مقدس مخاطب ہوتا ہے کہ آپ فرما دیں، اس سے محبوب کے لہجے کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اس سے محبوب کے انداز تکلم کی حیثیت بھی پتہ چلتی ہے، اس سے محبوب کی بولی کی اہمیت بھی پتہ چلتی ہے، اس لیے کہ اور بولیں تو صدق اور کذب کے امکانات جو ہے اس کو چکر میں لیے ہوتے ہیں، لیکن جب محبوب بولتے ہیں تو پھر وہ قانون بنتا نظر آتا ہے۔ اور استاد زمن اس قل کے راز کو کتنے خوبصورت انداز میں بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، قل کہہ کے اپنی بات بھی لب سے تیرے سنی، اللہ کو ہے اتنی تیری گفتگو پسند۔ اللہ نے محبوب سے فرمایا پیارے آپ فرما دے قل، کیا کہیں هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، اے محبوب آپ کہیں، کیونکہ آپ کے ذریعے سے کالے اور گورے کا فرق ختم کیا گیا، عربی اور اجمی کا فرق ختم کیا گیا، اب آپ کہہ دیں کہ کیا علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر ہو جائیں گے؟ نہیں، دونوں کی برابری نہیں ہے، ہر جگہ سب برابر ہے، لیکن قرآن ایک لکیر کھینچ رہا ہے، فرق کی حد فاصل ہے کہ کیا علم والوں کا مقام ہے، علم والے یعنی جاننے والے اور نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں۔ اب اگر اس کو ایک اور مقام پر دیکھیں، یہاں قرآن علم اور علم نہ ہونے کی بنیاد پر فرق کر رہا ہے، علم والوں کا مرتبہ بلند ہے، جن کے پاس علم نہیں ان کو وہ مرتبہ حاصل نہیں، اور دوسرے مقام پر پھر قرآن کہتا ہے جہاں برابری نہیں ہے الگ الگ چھانٹ دیا، قرآن کہتا ہے لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، اے محبوب سے یہاں کہلوایا گیا ہے کہ علم والے اور بغیر علم والے دونوں برابر نہیں، اور اب دوسرے مقام پر کہا جا رہا ہے کہ جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں، تو گویا کہ علم والے بغیر علم والے دونوں برابر نہیں، جنت والے اور جہنم والے دونوں برابر نہیں، تو قرآن کی تفسیر قرآن بالقرآن سے پتہ چل رہا ہے کہ علم کا راستہ جنت کی طرف لے جاتا ہے، اور علم کے بغیر جو راستہ جاتا ہے وہ جہنم کی طرف لے جاتا ہے۔ علم کی اہمیت یہ ہے، علم کا راستہ جنت کی طرف، اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو علم کے راستے میں نکلتا ہے، جو علم کی تلاش میں نکلتا ہے، جنت اس کی تلاش میں نکلتی ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ بھئی علم کا راستہ جنت کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے اور نہ جاننے کا راستہ جہنم کی طرف کیسے لے کر کے جاتا ہے؟ ایک آسان سی مثال، علم ہوگا تو آپ حدیث مبارکہ کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں، قرآن کی آیت کو صحیح طور پر سمجھ سکتے ہیں، اور علم نہ ہوگا تو آپ کسی کے بھی دھوکے میں آ سکتے ہیں، جیسا کہ آج لوگ دکانیں کھول کر کے بیٹھے یوٹیوب پر تقریروں کا، مقررین کا، اسکالرز کا ایک ایسا لگتا ہے جیسے سیلاب آیا ہوا ہے، اور جس کی جتنی چرب زبانی ہے لوگ اس سے اتنا زیادہ متاثر ہو رہے ہیں
کوئی کسی کے آنسو سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی کے فکر سے متاثر ہو رہا ہے، کوئی کسی سے صحائے ستہ کا حوالہ سن کے متاثر ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ آج ہمارے پاس علم نہیں۔ اور یاد رکھنا، جتنے بھی فضائل علم بیان کیے جاتے ہیں، علم اور علماء کے فضائل، اس سے پہلے نمبر پر صرف اور صرف قرآن اور حدیث کے علوم ہیں۔ اور یاد رکھنا، باقی عصری علوم اور جتنے دوسرے علوم ہیں، ہم اس کی اہمیت کا انکار نہیں کرتے، لیکن وہ اس فضیلت کے اندر شامل نہیں ہے، اس کا ثانوی درجہ ہے۔ اللہ اکبر۔ لیکن اصل جو علوم ہے وہ قرآن اور سنت کے علوم ہیں، قرآن اور احادیث کے علوم ہیں۔ میری قوم نے کالج کے زینے پر جا کر کے سائنس جغرافی کو تو حاصل کیا، لیکن قرآن مقدس سے دور رہے، احادیث طیبہ سے دور رہے۔ اور یاد رکھنا، آج دنیا جو ہے ہمیں کالج جانے سے نہیں روکتی، آج دنیا یونیورسٹی جانے سے نہیں روکتی، آج دنیا سائنس اور جغرافی پڑھنے سے نہیں روکتی۔ دنیا کو جو چیز کھٹکتی ہے وہ یہ مکاتب کھٹکتے ہیں، یہ مدارس کھٹکتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا جانتی ہے جتنے علوم حاصل کریں گے اس سے جسم سورے گا، اور مصطفیٰ پر نازل ہونے والا قرآن یا مصطفیٰ کی زبان سے نکلنے والی حدیث کے علوم سیکھیں گے تو پھر ان کا دل سنورتا نظر آئے گا۔ اور یاد رکھنا، جسم سورے گا تو اسے مٹی کھا سکتی ہے، لیکن دل سنور جائے گا تو پھر کفن بھی میلا نہیں ہوا کرتا، اور انسان کی نسلیں سنور جایا کرتی ہے۔ اسی لیے لوگوں کو رکاوٹ ہے، تکلیف ہے، علم دین سے ہے، اور جو لوگ علم دین نہیں سیکھتے ان کو وہ کبھی بھی اغوا کر سکتے ہیں، کبھی بھی گمراہ کر سکتے ہیں، کبھی بھی تباہ و برباد کر سکتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج ہم علم قرآن، علم احادیث کی طرف توجہ نہیں کرتے، اس لیے کسی بھی اسکالر سے متاثر ہو کر اپنی ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں۔ تقریروں کے دروازے اور دہلیز پر ایمان کا سودا ہو جاتا ہے، سیاہ ستہ کا نام سن کر کے لوگ مرعوب ہو کر کے دھوکہ کھا جاتے ہیں علم نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں ایک بات آپ کے پاس رکھتا ہوں، آپ کو ابھی بات سمجھ میں آئے گی۔ دیکھو، علم نہ ہو تو کیسے مسائل ہوتے ہیں، اور علم ہو تو پھر کیسا کرم ہوتا ہے۔ اسی لیے قرآن کہتا ہے هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون۔ علم والے اور ان پڑھ دونوں برابر نہیں، جاننے والے نہ جاننے والے دونوں برابر نہیں۔ دیکھیے ایک حدیث ہے، حدیث سب لے کر آ رہے ہیں، قرآن کی آیتیں سب لے کر کے آ رہے ہیں، لیکن اس کی تشریح من گڑت کر کے لوگوں کو بالخصوص جوانوں کو گمراہ کرتے ہیں۔ نمبر ایک حدیث ہے جس پر ہمارا بھی اور دیگر مکاتب فکر کا بھی اتفاق ہے، بلکہ ہم سے زیادہ اس حدیث کو وہ لوگ پڑھتے ہیں۔ اور حیرت انگیز بات یہ ہے کہ حرمین میں یہ حدیث زیادہ پڑھی جاتی ہے، حرمین شریفین میں یہ حدیث زیادہ پڑھی جاتی ہے، اور ان کے جلسوں میں بھی اس حدیث کو کثرت کے ساتھ پڑھا جاتا ہے۔ وہ حدیث کیا ہے؟ حدیث یہ ہے کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ۔ یہ حدیث ہے، ہم لوگ اس کا انکار نہیں کرتے، اس لیے کہ حدیث کا انکار کرنا جان بوجھ کر یہ اللہ کے رسول کے ساتھ بغاوت اور جفاکاری ہے۔ نہ کوئی اپنی مرضی سے حدیث ہمارے یہاں گڑھنے کی اجازت ہے، اور نہ کوئی حدیث موجود ہو تو اس کے انکار کرنے کی اجازت ہے۔ بلکہ ایک بات آپ کو کہوں، لوگ تو حدیث کے معاملے میں اتنا چھوٹا سا دل رکھتے ہیں، اہل حدیث کہلا کر بھی، کہ وہ کہتے ہیں کہ ان 6 کتابوں میں ہوں گے تو ہم مانیں گے، باقی نہیں مانیں گے۔ لیکن یہ ہم سنیوں کا عاشقان رسول کا کلیجہ ہے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے امام بخاری کا کلمہ نہیں پڑھا ہے، ہم نے تو رسول اللہ کا کلمہ پڑھا ہے۔ ہم صرف بخاری کی نہیں مانتے، بخاری کی تو مانتے ہیں۔ اگر نبی کا قول کسی دیوار پہ لکھا ہو تو ہم دیوار نہیں دیکھتے، قول رسول کی بنیاد پر دیوار کا بھی ادب کرتے ہیں۔ ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑھائی ہے۔ ہم کتاب کی بنیاد پر حدیث نہیں مانتے، حدیث کی بنیاد پر کتاب کا احترام کرتے ہیں، صاحب کتاب کا احترام کرتے ہیں۔ امام بخاری کا احترام ان کے قبیلے کی وجہ سے نہیں ہے، امام بخاری کا احترام حدیث مصطفیٰ کی خدمت کی وجہ سے ہے۔ وہ امیر المومنین فی الحدیث ہے،
تو ایک حدیث کثرت سے پڑھی جا رہی ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ۔ اب یہ حدیث پاک ہے، ہم بھی مانتے ہیں، وہ بھی مانتے ہیں، اتنی بات ہو گئی کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، یہ تو رسول اللہ کی حدیث ہے۔ لیکن اب آگے دیکھیے دوسرے لوگ اس کی کیا تشریح کرتے ہیں، جن کے دل میں رسول اللہ کا ادب نہیں، جن کے دل میں نبی کا احترام نہیں، جن کے دل میں نبی کی تعظیم نہیں، وہ لوگ اپنی من مانے کیا تشریح کرتے ہیں۔ دیکھو دیکھو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، مطلب کیا؟ اب مطلب کیا میں یہ بات ڈالتے ہیں، شہد دکھائے، زہر پلائے، قاتل ڈائن شوہر کش، اس مردار پہ کیا للچایا، دنیا دیکھی بھالی ہے، سونا جنگل رات اندھیری، چھائی بدلی کالی ہے، سونے والوں جاگتے رہیو، چوروں کی رکھوالی ہے، آنکھیں ملنا، جنجلا پڑنا، لاکھ جمائی انگڑائی، نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ اللہ اکبر، کیا کہا، مطلب کیا؟ اللہ کے رسول نے اتنا فرمایا میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، بات ہو گئی۔ اب مطلب کیا میں کیا بات لاتے ہیں جس سے ہمارا جوان متاثر تھا۔ دیکھو دیکھو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، مطلب یہ کہ جیسے عیدگاہ پہ ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں بھیڑ لگاتے ہو، ویسے میری قبر پر بھیڑ مت لگانا، میلہ مت لگانا۔ اب ان سنیوں کو کیا ہو گیا، پاگلوں کو، یہ تو بار بار دعا کرتے ہیں اللہ مدینہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، مدینہ منورہ دکھا دے، اور رسول اللہ فرما رہے ہیں کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، یعنی جیسے عیدگاہ پہ بھیڑ لگاتے ہو ویسے میری قبر پہ بھیڑ مت لگانا، میلہ مت لگانا۔ میں نے کہا کہ اگر یہی مطلب ہے جو تو بیان کر رہا ہے تب تو یہ مطلب کبھی قیامت تک پورا نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس دن رسول اللہ نے پردہ فرمایا اس دن سے لے کے آج تک اور آج سے لے کہ قیامت تک کوئی ایسا وقت تو بتا دو جب اہل ایمان وہاں پر حاضری نہ دیتے ہوں، جب اہل ایمان وہاں موجود نہ رہتے ہوں۔ صدیق و فاروق تو وہیں پر رہا کرتے تھے، ام المومنین تو وہیں پر رہا کرتی تھی، عبداللہ ابن عمر سفر پر آتے تھے تو گھر جانے سے پہلے مسجد نبوی میں آتے تھے، رسول اللہ کی بارگاہ میں سلام پیش کرتے تھے۔ یہ تو کبھی پورا نہیں ہو سکتا، اور پھر انسانوں پر پابندی لگ سکتی ہے، لیکن وہاں کا حال تو یہ ہے 70,000 فرشتے صبح کو آتے ہیں تو شام تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں، اور شام کو آتے ہیں تو صبح تک میرے آقا پہ درود و سلام پڑھتے ہیں۔ یعنی سن لو، کورونا جیسی وبائیں بھی اور آستانوں کو سونا کر سکتی ہے، مگر آمنہ کے لال کا آستانہ کبھی سونا نہیں ہو سکتا۔ قیامت تک مصطفیٰ جان رحمت پر، مصطفیٰ جان رحمت پر فرشتے 70,000 صبح سے شام تک، شام سے صبح تک درود و سلام پڑھتے رہیں گے۔ اللہ اکبر، کورونا کی وبائیں انسان کو روک سکتی ہے، ملائکہ کو کون روک سکتا ہے؟ لیکن اللہ اکبر، کیا مطلب نکالا؟ عیدگاہ کی طرح میلہ مت لگانا، بھیڑ مت لگانا، یہ بات کہہ دی۔ اب ہمارا جوان جو بیچارہ غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے کا نعرہ تو لگاتا ہے، لبیک یا رسول اللہ کا نعرہ تو لگاتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں قرآن حدیث کیا ہے، وہ سوچتا ہے یار اسکالر صاحب نے کیا بھاری بات کہی، پاگل ہو گئے یہ سنی، عاشق رسول کہلا کر کے رسول اللہ کے خلاف کر رہے ہیں، کیوں بار بار جانے کی باتیں کرتے ہیں؟ میں نے کہا یہ علم نہ ہونے کا وبال ہے، کیونکہ جہالت کا راستہ جہنم تک جاتا ہے اور علم کا راستہ جنت تک جاتا ہے۔ ارے مدینہ منورہ آنے کی مجھے اور آپ کو کیا تڑپ، ہماری اوقات کیا؟ ہر عاشق کے دل کی تمنا کہ مدینے پہنچے، غوث پاک اپنے دور میں پہنچے، امام اعظم اپنے دور میں پہنچے، غریب نواز اپنے دور میں پہنچے، اویس قرنی اپنے دور میں پہنچے، سب پہنچے اپنے اپنے دور میں۔ ارے سب کی بات تو اپنی جگہ، وہ سدرہ پر رہنے والے جبریل، ان کو بھی سدرہ پر قرار نہیں آتا، وہ بھی تمنا کرتے کوئی کام آ جائے تو سدرہ چھوڑ کر مصطفیٰ کی گلی میں جاؤں اور اسی بہانے ان کا دیدار کر لوں۔ بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر، بے لقائے یار ان کو چین آ جاتا اگر،
بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ کر، بار بار آتے نہیں ہوں جبریل سدرہ چھوڑ کر۔ کیا لوگ جبریل پر بھی فتویٰ لگانے کی کوشش کریں گے؟ ان 70,000 ملائکہ کو بھی معاذ اللہ کوسنے کی کوشش کریں گے کہ جو 70,000 صبح سے شام تک، شام سے صبح تک، لیکن علم نہیں تھا۔ تو بولو حدیث کی تشریح کے خوبصورت الفاظ جو گندگی کے ساتھ انہوں نے تشریح کی۔ حدیث تو پاکیزہ تھی، حدیث تو بڑی ندرتوں سے دھلی ہوئی تھی، کوثر و تسنیم سے دھلی ہوئی تھی۔ وہ اپنے نجس اور ناپاک عقائد اور نظریات کو حدیث مبارکہ کے ضمن میں اس نے گڑنے کی کوشش کی۔ تو آپ متاثر ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ لیکن اب آئیے علم والوں نے کیسی تشریح کی؟ جن کے پاس علم تھا، علم کے ساتھ باب مدینۃ العلم کا فیضان بھی تھا، ان کے پاس علم بھی تھا، علم کے ساتھ خلفائے راشدین کے جذبات بھی تھے، ان کے پاس علم بھی تھا، علم کے ساتھ صحابہ اور اہل بیت کے عقائد و نظریات پر نگاہ بھی تھی۔ ان لوگوں نے کیا تشریح کی؟ اب سنو، انہوں نے یہ مطلب نکالا نا کہ میری قبر کو عیدگاہ مت بناؤ، مطلب یہ ہے، کیا مطلب ہے کہ میلہ مت لگاؤ جیسے عیدگاہ پہ لگاتے ہو۔ لیکن اب عاشقان رسول اس کی تشریح کرتے تو یوں کرتے ہیں، رسول اللہ جو کہتے ہیں سو کہہ دیتے ہیں، اور ان کا کہنا سمندروں کو کوزے میں سمیٹ دیتا ہے۔ یاد رکھنا حضور علیہ السلام کی حدیث سمجھنا بھی سب کے بس کی بات نہیں ہے۔ حدیث سمجھنے کے لیے بڑے مدرسے کا سرٹیفکیٹ نہیں چاہیے، حدیث سمجھنے کے لیے مصطفیٰ جان رحمت کی وفا چاہیے، حضور کی وفاداری چاہیے، تبھی جا کر حدیث سمجھ میں آتی ہے، ورنہ پوری زندگی بخاری پڑھ لیتے ہیں مگر کچھ سمجھ میں نہیں آتا۔ اللہ اکبر۔ اب عاشق کیا تشریح کرتا ہے؟ میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ عیدگاہ آپ کے علاقے میں ہے کہ نہیں ہے؟ ہے کہ اگر ہے تو بتا دو، نہیں ہو تو بھی بتا دو۔ نہیں ہے؟ ہمارے شہر میں 5-6 عیدگاہ ہے، میں بھی ایک عیدگاہ کا خیر سے امام ہوں، آپ کے یہاں بھی اور ہوں گے، ممبئی میں اور علاقوں میں۔ آقا فرماتے میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا۔ مطلب کیا؟ عاشق کہتا ہے کہ آپ بتائیں عیدگاہ پر بڑے سے بڑا متقی اعظم، بڑے سے بڑا مفتی اعظم حضرت قبلہ حضور نظامیہ صاحب بھی اپنے والد بزرگوار کی مسجد میں میری اپنی معلومات کے مطابق امامت فرماتے ہیں، ہے نا؟ 5 وقت مسجد میں جاتے ہیں، جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ حضرت علامہ صاحب بھی حضور ہمارے مرشد اجازت سرکار امین ملت کے خلیفہ ہیں، ماریرہ کے مشائخ کے بڑے چہیتے بھی اور چاہنے والے بھی، یہ بھی عالم اچھے، یہ بھی 5 وقت مسجد جاتے ہیں۔ آپ بھی جاتے ہیں 5 وقت مسجد، جو سچا مسلمان ہے وہ 5 وقت مسجد جاتا ہے، پھر اس کے بعد سال میں 2-3 مرتبہ اجمیر شریف بھی جاتے ہیں۔ اسی طرح کچھ لوگ تو ہر چھٹی جاتے ہیں، کچھ لوگ جمعہ پڑھنے بھی چلے جاتے ہیں۔ بہرحال سب کا اپنا اپنا ذوق ہے، لیکن ایمان والوں اپنے دلوں پہ ہاتھ رکھ کر کہنا، آپ کے بمبئی کا جو سب سے بڑے سے بڑا عالم ہو، مفتی ہو، دنیا کا عالم ہو، مفتی اعظم ہو، مفتی عالم ہو، قطب عالم ہو، قطب اعظم ہو، قطب ہو، ابدال ہو، ولی ہو، کچھ ہو، وہ عیدگاہ کتنی مرتبہ جاتا ہے سال میں؟ صرف 2 مرتبہ جاتا ہے۔ عیدگاہ کا امام بھی تیسری مرتبہ نہیں جاتا، وہ بھی 2 ہی بار جاتا ہے، یا عید پڑھانے جائے گا یا بقرعید پڑھانے جائے گا۔ اور لوگ کتنے بھی پرہیزگار متقی ہو، یا تو عید پڑھنے جائیں گے یا عید پڑھنے جائیں گے یا بقرعید پڑھنے جائیں گے۔ میرے آقا صحابہ سے کہہ رہے ہیں میری قبر کو عیدگاہ مت بنانا، یعنی جیسے عیدگاہ پر 2 مرتبہ سال میں آتے ہو ایسے 2 مرتبہ مت آنا، جب جب موقع ملے جب جب آ جایا کرنا۔ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ یا علی، یا علی، یا زندہ باد، بہت اچھے، بہت اچھے۔ منظارہ قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے میری مزار پر حاضری دی اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ جو نیکی کرو گے اس پہ ثواب ملے گا، مزار مصطفیٰ پہ جاؤ گے تو شفاعت کی ضمانت مل جائے گی۔ ثواب والے قیامت میں پھنس سکتے ہیں لیکن شفاعت والے کبھی نہیں پھنس سکتے، اس لیے کہ ثواب میں نقائص نکالے جا سکتے ہیں، ثواب کسی کو دیا جا سکتا ہے، ثواب
کے اندر جو ہے اللہ اکبر نیتوں کی وجہ سے کٹوتی ہو سکتی ہے، لیکن شفاعت یہ ہے کہ میں تمہاری سفارش کروں گا، اور وہ جس کی سفارش کر دے تو قرآن کہتا ہے اللہ اکبر میرے اللہ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے محبوب ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ راضی ہو جاؤ گے۔ میرے امام کہتے کیا ہی ذوق افزا، شفاعت ہے تمہاری واہ واہ، قرض لیتی ہے گناہ پرہیزگاری واہ واہ، نفس یہ کیا ظلم ہے جب دیکھو تازہ جرم ہے، ناتواں کے سر پہ اتنا بوجھ بھاری واہ واہ، صدقے اس انعام کے قربان اس اکرام کے، ہو رہی ہے دونوں عالم میں تمہاری واہ واہ۔ دو مرتبہ مت آنا، عید اور بقرعید کی طرح جب جب موقع ملے، جب جب موقع ملے، ارے موقع کیا ملے، موقع نکال نکال کر آنا، اس لیے کہ فرشتوں کو زندگی میں ایک بار اور عاصیوں کو جب چاہا بلا لیا، جسے چاہا در پہ بلا لیا، جسے چاہا اپنا بنا لیا، یہ بڑے کرم کے ہیں فیصلے، یہ بڑے نصیب کی بات۔ دیکھو حدیث تو ایک ہی تھی نا، حدیث اب سمجھ میں آیا مطلب کیا؟ ان کے پاس دلیل میں کوئی بات نہیں، ہمارے پاس تو دلیل میں حدیثیں موجود ہے، قرآن کی آیت موجود ہے۔ دیکھو میں نے ایک حدیث پڑھی، دوسری حدیث میرے آقا فرماتے ہیں جو میرے وصال کے بعد میری قبر پر آیا ایسے ہی ہے جیسے وہ میری ظاہری حیات میں میرے مزار پہ آیا۔ اسی لیے کوئی گیا اور کہا کہ حضور میں بھوکا ہوں روٹی کھلا دے، تو علامہ جامی کو روٹی بھی کھلائی۔ کسی نے کہا مصافحہ کرنا چاہتا ہوں، تو احمد کبیر رفاعی کے ساتھ مصافحہ بھی کیا، اور کسی نے کہا میں سراپا دیکھنا چاہتا ہوں، تو 14ویں صدی کے مجدد کو اپنا سراپا دکھا بھی دیا، اور وہ پکار اٹھے اللہ کی سرتاب قدم شان ہے یہ انسان ہے، انسان وہ انسان ہے یہ، قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ زندہ باد۔ اب پتہ چلا حدیث تو وہی تھی، جی حدیث تو وہی تھی، جس کا جتنا علم اور ظرف تھا اس نے ویسا مطلب بیان کیا، اور آپ کو پہچاننے میں دیر کیوں لگی؟ اس لیے کہ آپ نے علم حاصل نہیں کیا۔ اگر ہم علم حاصل کرتے، یہ مکاتب، یہ مدارس، یہ دارالعلوم، ان سے الرجی کیوں ہے لوگوں کو؟ اس لیے کہ جانتے ہیں کہ یہ روح دین مدرسوں سے ملتی ہے، روح دین مدرسوں سے دینی غیرت مدرسوں سے ملتی ہے، دینی حمیت مدرسوں سے ملتی ہے۔ یہ مدرسے ہیں جو دہشت گردی نہیں سکھاتے۔ میں پوری دنیا کو چیلنج کر کے کہتا ہوں مدرسوں میں مارنے والے نہیں ملیں گے، ان مدرسوں نے کم باذن اللہ کہہ کر زندہ کرنے والے عطا کیے ہیں۔ شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم، جنہوں نے کم باذن اللہ کہہ کے مردے جلائے، انہوں نے کسی انگریز کی یونیورسٹی سے پڑھا تھا کہ بغداد کے مدرسہ نظامیہ سے پڑھا تھا؟ کہاں سے پڑھا تھا؟ بہت اچھے۔ انہوں نے بظاہر دنیا کی سائنس پڑھی تھی کہ اللہ کا قرآن پڑھا تھا۔ آپ کو ہم بم برسانے والے سائنس اور ٹیکنالوجی والے دکھا سکتے ہیں، لیکن مدرسوں میں پڑھنے والے مردہ کرنے والے نہیں بلکہ زندہ کرنے والے ہیں۔ اور اللہ اکبر، وہ صرف انسان کو زندہ نہیں کرتے بلکہ مدرسے پڑھنے والوں کی شان یہ ہے کہ اللہ نے ان کو محی الدین کا مقام یعنی دین کو زندہ کرنے والا بنا۔ سبحان اللہ۔ بیت المقدس کا فاتح مدرسے کا فارغ تھا جسے دنیا سلطان صلاح الدین ایوبی کہتے ہیں۔ ہندوستان میں 90 لاکھ کو کلمہ پڑھانے والا مدرسے کا فارغ تھا جسے دنیا خواجہ بزرگ و خواجہ اعظم نائب نبی فی الہند سرکار غریب نواز کے نام سے جانتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سبحان سمنا کے تخت کو لات مار کے ہندوستان کی سرزمین پہ آ کے کفرستان میں ایمان کا پرچم لہرانے والا مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی
یہ کسی مدرسے ہی کی تو دین ہے۔ یہ اور بات ہے کہ آج ہمارے نظریات بدل چکے ہیں۔ دنیا کے پڑھنے والے تخت کے لیے باپ کو قتل کرتے ہیں، مدرسہ پڑھنے والا دین کے لیے تخت کو لات مار دیتا ہے۔ واہ واہ واہ، آپ غور فرمائیے، مدرسے ہیں، یہاں کی خاک سے انسان بنائے جاتے ہیں۔ یہ مدرسہ ہے تیرا میکدہ نہیں ساقی، اللہ اکبر، یہاں کی خاک سے انسان بنتے ہیں۔ اس لیے ہمیں مدرسوں پہ توجہ دینی ہوگی، ہمیں مدارس کی طرف توجہ کرنی ہوگی۔ اللہ اللہ، اگر یہ بات آپ کو بتاؤں نا کہ انتقال کے بعد، موت کے بعد خود کا جنازہ پڑھانے والا صابر کلیر، صابر پاک، یہ کسی سائنس اور ٹیکنالوجی کا پڑھنے والا ڈاکٹر ٹیچر نہیں، بلکہ یہ مدرسے کا بابا فرید کے مدرسے کا فارغ، جسے دنیا علی احمد صابر کلیل کے نام سے سبحان اللہ سبحان اللہ، واہ، محبوب الہی جس نے دلی کے بادشاہوں کو نماز چاشت کا عادی بنایا، ایام 20 کے روزوں کا عادی بنایا، وہ محبوب الہی حضرت بابا فرید الدین گنج شکر کے مدرسے کے پڑھنے والے تھے۔ یہ مدارس ہیں جنہوں نے سنوارا، جنہوں نے انسان کو شعور انسانیت عطا کی۔ لیکن افسوس، آج مدرسوں کو اتنا گرا دیا گیا کہ دوسرے اب مسلمان بھی مدرسوں کو اور مدرسے والوں کو گندی نگاہ سے دیکھ رہے ہیں۔ جتنے حقیر سے آج مسلمان مدرسے والوں کو دیکھتا ہے، شاید کسی کو نہیں دیکھتا۔ ڈاکٹر آئے تو اٹھ کے کھڑا ہوگا۔ پھر کہتا ہوں، ڈاکٹر، ٹیچر، انجینئر، سائنس، ٹیکنالوجی، جغرافی، یہ سارے علوم پڑھنے کے لیے ہم منع نہیں کرتے۔ ہم کیوں منع کریں گے؟ الحمدللہ سنی دعوت اسلامی پورے ہندوستان میں انگلش اسکولیں قائم کر رہی ہے، 15 سے زائد اسکولیں قائم ہو چکی ہے قبلہ امیر محترم کی سرپرستی میں۔ ہم کیوں منع کریں گے؟ لیکن جو سچائی ہے، اصل علم جو ہے، اس اصل علم کی اساس جو ہے وہ قرآن و سنت کے علوم ہے، اور باقی سب کا درجہ ہے، انکار نہیں، ثانوی درجہ۔ اس لیے جس کا جو درجہ ہے اس کو وہ درجہ دیجیے۔ آپ جج کو دیکھ کر تو کھڑے رہتے ہیں، آپ ٹیچر کو دیکھ کر تو کھڑے رہتے ہیں، آپ وکیل کو دیکھ کر تو کھڑے رہتے ہیں، کبھی کسی مدرسے کے طالب علم کو دیکھ کر بھی آپ کھڑے ہوئے؟ آپ نے انہیں تو فقیر سمجھا، آپ نے انہیں تو حقیر سمجھا، آپ نے انہیں چہلم پر دعوت دی، ولیمے پہ کبھی دعوت نہیں دی، کیونکہ آپ نے ان کو چہلم کا صدقہ کھانے والا سمجھا، آپ نے ان کو ولیمے کا عزت کا کھانا کھانے والا نہیں سمجھا۔ جبکہ یہ وہ لوگ ہیں، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں، دین کا طالب علم کسی قبرستان سے گزر جاتا ہے تو 40 دن کے لیے اس قبر سے، ان قبرستان سے عذاب کو اٹھا لیا۔ مجھے ایک بات، میں مخدوم صاحب کا ذکر کر رہا تھا، مخدوم صاحب کے شہزادے یہاں موجود ہے، مجھے ایک بات یاد آئی۔ لطائف اشرفی ہمارے مخدوم صاحب کے ملفوظات میں سے ایک بڑی خوبصورت کتاب ہے، اور اس میں مخدوم صاحب کے ملفوظات کو حضرت علامہ نظام الدین یمنی رحمۃ اللہ علیہ نے جمع فرمایا ہے۔ بڑے خوبصورت ملفوظات ہیں، اس پڑھنے سے تعلق رکھتے ہیں۔ یہاں میں ایک بات عرض کرتا ہوں، پھر کہتا ہوں، علم سے جتنا شغف ہوگا اتنا اپنے جہل کا احساس ہوگا، اتنا اپنی کم علمی کا احساس۔ جتنا آدمی پڑھتا ہے اکڑتا نہیں ہے، جتنا آدمی پڑھتا ہے اتنا جھکتا ہے، کیونکہ اس کو اپنی کم علمی کا احساس ہوتا ہے۔ علم پڑھنے والا علمی برتری کا احساس نہیں کرتا جس کو واقعی فیضان علم ملا ہو۔ علم پڑھنے والا اپنی بے مائگی کا احساس کرتا ہے کہ میں بہت دور ہوں، بہت دور ہوں، بہت دور ہوں۔ اور علم ایک ایسا دریا اور سمندر ہے جس کا کوئی کنارہ نہیں، جس کا کنارہ کسی کو نہیں ملا ہے، اور ہر دن انسان علم کی تلاش میں ہے، بلکہ ہر علم والے پر علم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ سورہ یوسف میں فرماتا ہے کہ ہر علم والے پر ہم نے ایک علم والا رکھا، کل فوق ذی علم علیم، کہ ہر علم والے پر ایک علم والا ہے۔ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ سب سے زیادہ علم میرے پاس ہے۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوگا کہ کسی 60 سال کے بوڑھے کو کچھ نہیں معلوم ہوگا، اور کسی 7 سال کے بچے کو اس کے علم میں جو نہ ہو 60 سال والے کو 7 سال والے کو پتا ہوگا۔ یہ علم کی برکت ہے۔ اس کا انداز ایسے ہوا، ایک مرتبہ ایک صاحب آئے کوفہ میں، بات مخدوم صاحب کی نکلی، اس کو عرض کروں گا، لیکن ایک صاحب کوفہ میں آئے، اور آنے کے بعد چونکہ کوفہ میں مولا علی کہہ چکے تھے
سلونی سلونی، مجھ سے جو پوچھنا ہے پوچھ لو، سلونی مجھ سے. اور جو لوگ پوچھتے تھے بتا بھی دیا، کیونکہ اللہ کے رسول نے انہیں باب مدینۃ العلم قرار دیا. میرے امام سیدی اعلیٰ حضرت الدولۃ المکیہ کے مقدمے میں لکھتے ہیں کہ جس وقت حضرت علی مرتضیٰ نے ایک دن عبداللہ ابن عباس کو قبرستان میں بلایا، توجہ کرنا مولا علی کے علم کا حال کیا تھا. امام مقدمے میں لکھتے ہیں دولت المکیہ کی، یہ دولت المکیہ جو 8 گھنٹے میں حرم میں لکھی گئی تھی، وہ کتاب عربی زبان میں 450 صفحات پر، اس کے مقدمے میں لکھا، مقدمہ الگ سے چھپ چکا ہے تشریح کے ساتھ، کہ مولا علی نے ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس سے کہا، عباس کے بیٹے، حالانکہ وہ حضور کے ڈائریکٹ شاگرد ابن عباس، اور اللہ کے رسول نے ان کے لیے دعا کی، اللہم یفقہہ فی الدین، اللہ اس کو دین کی سمجھ عطا فرما. اور قرآن کی تفسیر جو آپ نے بیان فرمائی وہ بہت حیرت انگیز ہے. ایسے اقوال ابن عباس کے علاوہ کئی جگہ اور کم ملتے ہیں. تفسیر ابن عباس بھی چھپ چکی ہے، سعودی سے بھی چھپی ہے، دوسروں نے بھی چھاپا. بڑے عظیم حبر الامہ، سید المفسرین، رئیس المفسرین کے القابات ان کو دیے گئے. یہ ابن عباس ہیں. ایک دن مولا علی نے بلایا قبرستان آنا، عشاء کی نماز پڑھ کے. یہ قبرستان پہنچے، ابن عباس کہتے ہیں مولا علی نے با نا، با الف با، جس کو آپ بے کہتے ہیں، با، وہ با کا ترجمہ کرنا شروع کیا. با، آج تک کوئی بتا سکا با کیا ہے؟ ہاں، لوگ رسول اللہ کی برابری کا دعویٰ کرتے ہیں، ہم نبی کی طرح، نبی ہماری طرح. ہاں، ان سے کہو کہ کبھی ذرا با کا مطلب بتائیں. مولا علی با کا مطلب بتا رہے ہیں، اور کس کو بتا رہے ہیں؟ عوام کو نہیں، کیونکہ عوام کی تو سمجھنے کی بات ہی نہیں تھی. جو رسول اللہ کے ڈائریکٹ تلمیذ تھے، شاگرد تھے، ان کو بتایا با کیا ہے، با یہ، با یہ، با یہ، با. آج تک کہ اس کو کوئی لکھ بھی نہیں سکا با ہے کیا. جو بتایا علی نے بتایا، اور جو سنا ابن عباس نے سنا. حتیٰ کہ با 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 کا ترجمہ کرتے کرتے، تفسیر کرتے کرتے، بلال حبشی کی آواز کانوں میں آئی، اللہ اکبر کی. عشاء سے فجر ہو گئی، ان کے کندھے پہ ہاتھ مار کے کہا، عباس کے بیٹے جا، اب فجر کی تیاری کر، اس لیے کہ جو بیان کیا تھوڑا ہے، جو رہ گیا وہ بہت زیادہ ہے. ابھی تو با بتایا، با کے نقطے کی تفسیر لکھوں گا تو اتنی کتابیں لکھی جائے گی کہ 70 اونٹ پہ لادی جا سکتی ہے. جب یہ ہے علی مرتضیٰ کا علم. جب علی مرتضیٰ کا علم ایسا ہے تو رسول اللہ کے علم کا عالم کیا ہو. وہ بیچارے کہنے لگے کہ پیٹھ کے پیچھے کا علم نہیں. ہم کہتے ہیں نہیں، ان کی ملک میں آسماں کے زمین نہیں کہ زمان نہیں. اور کوئی غیب کیا تم سے نہا ہو بلا، جب نہ خدا ہی چھپا تم پہ کروڑوں درود. اور ہمارے نبی کا علم تو کیا ہے، لوح محفوظ کا علم. یہ میرے نبی کے علم کے حصوں میں سے ایک حصہ ہے. امام شرف الدین بوصیری کہتے ہیں، فَإِنَّ مِن جُودِكَ الدُّنْيَا وَدَرَّتَهَا وَمِنْ عُلُومِكَ عِلْمَ اللَّوْحِ وَالْقَلَمِ، کہ لوح و قلم کا علم ان کے علم کے حصے میں سے ایک حصہ ہے. ان کا لوح و قلم کا علم کل علم رسول نہیں، اس سے بہت زیادہ میرے نبی کا علم ہے. تو بہرحال بات دور نہیں نکلتی، میں سمیٹتا ہوں کیونکہ حضرت بھی تشریف لانے والے. حضرت جیسی آئیں گے میں اپنی گفتگو مکمل کروں گا. تو مولا کائنات نے کوفہ کی جامع مسجد میں کہا، سلونی سلونی، جو پوچھنا ہے پوچھ لو. تو ایک صاحب نے ان کی نقل کر دی، ان کا نام نہیں لوں گا. انہوں نے کہا، سادگی سے کہا، کوئی برابری کا دعویٰ نہ تھا، برابری کا دعویٰ نہیں، وہاں برابری کے دعوے نہیں تھے. لیکن ایک صاحب نے کہہ دیا، مجھ سے پوچھو جو پوچھنا چاہو. تو وہاں پر ایک 6-7 سال کا بچہ تھا مجمع میں موجود. اس نے ایک بڑے کے کان میں کہا، ان سے ذرا پوچھو تو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر جب جا رہا تھا تو چونٹیوں کی سردار نے چونٹیوں سے کہا کہ اپنی بلوں میں گھس جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ لاشعوری طور پر سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں کچل دے. تو چونٹی کی سردار نے کہا، سلیمان علیہ السلام نے 3 میل کے دور کے فاصلے سے چونٹی کی اس گفتگو کو سن کے مسکرا دیا. یہ کون کہہ رہا ہے؟ قرآن کہہ رہا ہے. چونٹی کی گفتگو کہاں سے سنی؟ یہ تفسیر میں 3 میل کے فاصلے سے. جب سلیمان چونٹی کی گفتگو 3 میل کے فاصلے سے سن کے مسکراتے ہیں تو جانے سلیمان، جن کے صدقے میں سلیمان کو نبوت و رسالت ملی، ان کے سننے کا عالم کیا ہوگا. تو میرے امام کہتے ہیں، دور و نزدیک کے
سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ کبھی آپ نے سوچا یہ کان لالے کرامت کا مطلب کیا ہے؟ کان، کان مطلب کان۔ اچھا یہ بھی بتا دوں، اپنا کان نہیں پکڑوں گا، کیوں؟ اس لیے کہ جب رسول اللہ کے اعضاء کا ذکر کیا جائے تو اپنے اعضاء کو نہ بتایا جائے، کہاں وہ وجود ناز اور کہاں یہ خاکی۔ میں بھولا آپ کی رفعت سے نسبت ہی ہمیں کیا ہے، وہ کہنے بھر کی نسبت تھی، کہاں ہم ہیں کہاں تم ہو۔ یہ نسبتیں بھی صرف کہنے کی، ورنہ وہ ذات کہاں جہاں جبریل امین کا تاج جس کے پیر کو سجدہ کرے، جبریل امین کے سر کا تاج جس کے پیر کو سجدہ کرے، ان کی اعضاء کو ہم کہاں بیان کر سکتے؟ تاج روح القدس کے موتی جسے سجدہ کرے، رکھتی ہے کتنا وقار، اللہ اکبر ایڑیاں۔ بہرحال اختصار سے بات کر رہا ہوں، بات سمیٹتا ہوں کہ کبھی سوچا کان، کان مطلب کان جس سے آپ سنتے ہیں، ٹھیک؟ اگر آپ تھوڑی سی چلت فرت کو روک دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کان، اور پھر کیا کہا؟ ایک ہے کان مطلب جس عضو سے سنا جاتا ہے، اور ایک ہے کان، کان مطلب کھدان۔ کھدان سمجھتے ہیں؟ کھدان سمجھتے ہیں؟ یہ کوئلے کی کھدان ہے، یہ سونے کی کان ہے، سونے کی کھدان ہے، اسی طریقے سے چاندی کی کھدان ہے، یہ لال کی کھدان ہے، یہ یمن کے لال کی کھدان ہے۔ اس طریقے سے کھدان کو کیا کہتے ہیں؟ کان کہتے ہیں، کان۔ اب میرے امام کہتے ہیں دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان مطلب سننے کا وہ جو عضو جس سے سنا جاتا ہے۔ کان جو ہے حضور کے کیا ہے؟ کان لالے کرامت ہے۔ حضور کے کان جو ہے وہ کرامتوں کی کان ہے، یعنی اس سے ایک دو کرامت ظاہر نہیں ہوتی، کیونکہ کان سے ایک دو چیز نہیں ملتی، ایک دو چیز تو دکان سے ملتی ہے، ایک دو چیز دکان سے ملتی، ایک دو چیز کان سے نہیں ملتی۔ ارے نکالتے نکالتے زندگیاں ختم ہو جاتی ہے، کان سے خزانہ ختم نہیں ہوتا۔ تو امام کہتے رسول اللہ کے کان کیا ہے؟ یہ کرامتوں کی خدان ہے۔ دور نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت۔ اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ حضرت سلیمان نے چونٹی کی آواز سنی۔ کوئی چونٹی کان میں رکھ کر بتائے کہ چونٹی کہتی کہ ابھی تک کہ یہ نہیں پتا چلا کہ چونٹی کا منہ کدھر ہوتا ہے، لیکن چونٹی کی آواز اللہ کا پیغمبر سن رہا ہے اور مسکرا رہے۔ تو بہرحال انہوں نے کہا کہ ذرا ان سے پوچھو نا کہ وہ چونٹی نر تھی کہ مادہ تھی۔ میں اپنے ذوق کے مطابق اس پہ تفسیرات نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بزرگ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بھی، خواتین بھی سن رہی ہیں، لیکن آپ سے کہنا چاہتا ہوں نر اور مادہ کا جو ہے وہ انسان اگر اس کو چیک کرنا چاہیں تو آسانی کے ساتھ تو نہیں ہو سکتا نا، چونٹی کو چیک کرنا ہے نا۔ اور پھر پوچھنے والا وہ چھوٹا سا ننھا سا بچہ کہتے ہیں ان سے پوچھو، وہ اٹھ کے پوچھے کہ بھئی وہ نر تھی کہ مادہ تھی؟ آپ تو کہتے ہیں جو چاہو پوچھ لو۔ وہ چپ ہو گئے، انہوں نے فوراً کہا انی تبت الیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں، بڑے بول سے، اب نہیں کہوں گا سلونی، اب نہیں کہوں گا، مجھے نہیں معلوم، لیکن یہ سوال کس نے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا میں نے نہیں، یہ بچے نے کیا ہے۔ تو 6-7 سال کے بچے کو اٹھایا، بچے تو نے سوال کیا تو تجھے معلوم بھی ہوگا۔ تو بچے نے کہا جی معلوم ہے۔ کہا وہ نر نہیں تھی، وہ مادہ تھی۔ کہا تجھے کیسے پتا چلا کہ مادہ تھی؟ تو کہا کہ قرآن میں ہے نا، اس لیے کہ قرآن جب مذکر کے لیے کہتا ہے تو قالا کہتا ہے، اور جب مؤنث کے لیے کہتا ہے تو قالا نہیں بلکہ قالت کہتا ہے۔ تو چونکہ قرآن مقدس نے قالا نہیں بلکہ قالت کہا تو قالت بتا رہا ہے کہ وہ نر نہیں تھی بلکہ مادہ تھی۔ کہا بچے تو اتنا علم والا، اس عمر میں تیرا نام تو بتا۔ کہا میرا نام نعمان بن ثابت ہے، اور انہیں کو دنیا سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کے نام سے یاد کرتی۔ علم ہے، علم کی شان ہے، اس لیے لوگوں کو جو پتہ نہیں ہوتا لوگ اس کے دشمن ہوتے ہیں۔ تو سرکار مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کی بات چل رہی تھی، ان کے ملفوظات کی، قرآن کی ایک ایک آیت کی 70 ہزار تفسیریں کی گئی، اور پھر کہا گیا کہ اس پہ بس نہیں ہے، واللہ عالم، اس سے اور زیادہ ہے۔
یعنی قرآن کا ایک معنی حتمی طور پر آپ اور ہم متعین نہیں کر سکتے، بلکہ ہمارے بزرگوں نے لکھا، امام عبد الوہاب شعرانی لکھتے ہیں کہ نزول قرآن بند ہوا ہے، معنی نزول قرآن آج بھی مومنوں کے دل پہ ہو رہا ہے۔ یعنی اگر آج بھی کوئی قرآن پڑھے تو اس کے دل پر قرآن کے معنی کا نزول، یہ کوئی کتاب کی فضیلت نہیں ہے سوائے قرآن مقدس۔ قرآن، بلکہ امام عبد الوہاب شعرانی کہتے ہیں جب آدمی قرآن میں ڈوب جاتا ہے، بہت کثرت سے پڑھتا ہے، تو پھر کبھی کبھی قرآن کی آیت اس کو خود بتاتی ہے کہ میرا مطلب کیا ہے۔ یہ قرآن ہے جس کو ہم نے چھوڑ رکھا ہے، جو در در کے بھکاری بن چکے ہیں کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ۔ یہ قرآن آج بھی قرآن اپنا معنی کسی کو بتاتا ہے، کوئی آئے تو صحیح، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائے کسے راہ روے منزل ہی نہیں۔ لوگ کہتے ہیں اس کا یہ مطلب نہیں، اس کا وہ مطلب نہیں۔ ہم نے کہا کہ 70,000 تو ظاہری معنی ہے، اگر وقت ہوتا تو میں بتاتا کہ غوث پاک نے تو 70 تفاسیر کی بھی ہے۔ ملا علی قاری کو اٹھا کر کے پڑھیں، آپ کو پتہ چلے گا کہ انہوں نے بتایا ہے، بعض 21 کہتے ہیں، بعض 70 کہتے ہیں۔ بہرحال تو مخدوم صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے ملفوظات میں فرماتے ہیں، جس کو مولانا نظام الدین یمنی لکھتے ہیں، کہ قرآن کی سورہ نبا کی ایک آخری آیت ہے، آخری آیت یہ ہے وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا۔ پڑھتے ہیں آپ سورہ نبا کی آخری آیت، وَيَقُولُ الْكَافِرُ يَا لَيْتَنِي كُنْتُ تُرَابًا، کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس دن کافر کہیں گے، وَيَقُولُ الْكَافِرُ، اس دن کافر کہیں گے، یا لیتنی، کاش، کنت ترابا، کہ ہم مٹی ہو جاتے، کیونکہ تراب کا معنی ہوتا ہے مٹی کے۔ اب کافر اس دن مٹی ہونے کی تمنا کیوں کریں گے؟ کیونکہ ان پر عذاب اتنا ہو رہا ہوگا کہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم مٹی ہو جائیں، ٹھیک، وہ مٹی ہونے کی تمنا کریں گے۔ لیکن اب چونکہ ایک آیت کا ایک مطلب نہیں ہے نا، 70,000 معنی ہے، تو مخدوم صاحب اب اس کا ایک معنی بیان کرتے ہیں کہ کہتے ہیں کہ کافر تمنا کریں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے یا ہم تراب ہو جاتے۔ یعنی اب مٹی کا معنی نہیں لیا آپ نے یہاں، حالانکہ یہ معنی بھی ہے، یہ بھی صحیح ہے، اور جو آپ بیان فرمائے، چونکہ جس کا جتنا علم ہے، جتنا ظرف ہے، جتنا قرآن میں ڈوبا ہے، غوطہ زن ہے، اتنی وہ بات کرتا ہے۔ مخدوم صاحب کیا فرما رہے ہیں کہ کافر اس دن، اس کا ایک مطلب یہ بھی کہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم تراب ہوتے۔ اب یہ تراب ہوتے مطلب وہ ایک شخصیت بتانا چاہتے کہ تراب، وہ تراب بننا چاہتے ہیں۔ یہ تراب کون تھا؟ تو اب آپ بیان فرماتے ہیں، جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں بطور مفہوم بیان کر رہا ہوں۔ تراب ایک شخص تھا، کافر تھا، تراب نام کا ایک شخص تھا، کافر تھا، وہ ایک راستے سے جا رہا تھا، تو اس نے جاتے ہوئے دیکھا کہ ایک بچہ ہے جو علم دین کو اپنے قلم سے لکھ رہا ہے، اس کا قلم اس کے ہاتھ سے گر جاتا ہے، تو تراب دیکھتا ہے کہ بچہ ہے اور یہ علم دین لکھ رہا ہے، تو اس کے ہاتھ سے قلم گرا، تو تراب نے سوچا کہ یہ بچہ نیچے اترے گا، اس کو زحمت ہوگی۔ اس طالب علم کو تراب نے قلم اٹھایا اور اٹھا کر کے اس کے ہاتھ میں دے دیا، خرید کے نہیں دیا، چندہ کر کے نہیں دیا، کسی سے مانگ کے نہیں دیا، اسی بچے کا قلم نیچے گرا، تراب نے اٹھا کے دے دیا۔ اب تراب گیا مر، تو قیامت کے دن تراب جنت میں جا رہا ہوگا۔ مخدوم صاحب فرما رہے ہیں کہ تراب نام کا وہ شخص جنت میں جا رہا ہوگا، تو اس سے پوچھا جائے گا، او تراب، تو کافر تھا، تو ایمان والا نہیں تھا، تو ہم میں سے تھا، تو جنت میں کیسے جا رہا ہے؟ تو تراب کہے گا کہ میں نے مسلمانوں کے ایک بچے کو جو علم دین لکھ رہا تھا، اس کا گرا ہوا قلم اس کو اٹھا کر کے دیا، صرف قلم اٹھا کر دیا، تو مرنے سے پہلے اللہ نے مجھے ایمان کی دولت عطا کی، اور مرنے کے بعد اب مجھے جنت میں داخل کیا جا رہا ہے۔ صرف قلم اٹھا کر دینے کی برکت ہے کہ اللہ نے مرنے سے پہلے ایمان دیا، مرنے کے بعد جنت عطا کی۔ تو اس دن کافر تمنا کریں گے، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہم بھی تراب ہوتے، کسی علم دین حاصل کرنے والے کا قلم ہی اٹھا کر اس کے ہاتھ میں تھما دیتے، تو آج یہ عذاب نہیں ہوتا، ہم پر بھی انعامات کی بارش ہوتی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، علماء اہل سنت، سید امین القادری صاحب قبلہ۔
اب آپ اندازہ فرمائے اس نے خرید کے نہیں دیا. اگر کوئی بندہ طالب علم کو خرید کر دے, اس کا خرچہ اٹھا لے, یا مدرسے چلائے, یا مدرسے بنائیں, یا مدرسہ بنانے چلانے والوں کی مدد کرے, ان کی امداد کرے, ان کا سپورٹ کرے, علم دین کے معاملے میں لوگوں کی مدد کرے, تو اللہ اس کو کیا مرتبہ عطا فرمائے گا. لیکن قوم کی سوچ بڑی عجیب ہے. مردوں کے نام سے, مرحومین کے نام سے ایصال ثواب بھی کریں گے تو کیا ہر بندہ مسجد میں قرآن لا کے دے رہا ہے. میرے ابا کے نام سے, میرے چچا کے نام سے, میرے دادا کے نام سے سب قرآن لا کر کے دے رہے ہیں. بھئی کیوں؟ سینکڑوں ہزاروں قرآن جمع ہو گئے مسجد میں, پڑھتے کتنے ہیں؟ تو کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن دینے کی بجائے آپ ایصال ثواب کے طور پر جو مدرسے میں کتابیں لگتی وہ دے دیں؟ ایصال ثواب کے حوالے سے بھی ہمارا بڑا عجیب سا تصور ہو گیا ہے. کیا تصور ہو گیا ہے؟ تصور یہ ہو گیا ہے کہ ہر آدمی کنویں کھدوانا چاہتا ہے, کیوں کا کنواں کھدوانے میں ثواب ہے. لیکن میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں, جس حدیث سے ہم کنواں کھدوانے کو بتاتے ہیں, ثابت کرتے ہیں, اگر اس کا اشارت النص ہم دیکھیں تو ہمیں تو کچھ اور پیغام ملتا ہے. حضرت سعد رسول اللہ کے پاس آ کر کہتے ہیں, یا رسول اللہ میری ماں کا وصال ہو گیا ہے, اب میں ان کے لیے کیا کروں؟ تو اس وقت تو ضرورت تھی مدینہ منورہ والوں کو پانی کی, ضرورت تھی پانی کی, تو حضور نے ایصال ثواب کے طور پر پانی کی طرف توجہ دلائی. تو گویا کہ ہمیں اشارت النص کے طور پر یہ بات مل رہی ہے, جب بھی اپنے مرحومین کے لیے ایصال ثواب کرنے کے لیے نکلا کرو, خرچہ کرنے کے لیے, تو وقت کے بڑے عالم سے, جس کا تقوی, جس کی پرہیزگاری یکش اللہ کے مصداق ہو, اس سے مشورہ کر لیا کرو کہ میں کروں کیا. اور اس عالم کی ذمہ داری ہے وہ جو ضرورت ہے اس کی طرف توجہ دلائے. جب پانی کی ضرورت تھی تو پانی کی طرف توجہ دلائی گئی, اور آج ضرورت ہے مدارس کو تقویت دینے کی, علم کی مدد کرنے کی. اس لیے کہ میرے آقا فرماتے ہیں العلم حیات الاسلام و عماد الدین, کہ علم اسلام کی زندگی ہے اور دین کا ستون ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم دین کی طرف توجہ دیں, اور بالخصوص اپنے بچوں کو مدرسوں میں داخلہ کروائیں, اپنے بچوں کو پڑھوائیں. ہمارے بچوں کے پاس کم سے کم اتنا علم رہنا چاہیے کہ ایمان کیا ہے, کفر کیا ہے, نماز کیسے پڑھنی چاہیے, غسل کیسے کرنا چاہیے, کیا بات کہیں گے تو مسلمان رہیں گے, کیا کہیں گے تو کافر ہو جائیں گے. اگر آج مذہب بدلنے کی باتیں کی جا رہی ہے, آج بچیاں اور بچے نوجوان ارتداد کی طرف جا رہے ہیں, تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اپنے بچوں کو مذہب کی معلومات نہیں دی, دین کا علم نہیں دیا. اس لیے لوگ معاذ اللہ دوسروں سے گفتگو سن کر کے گمراہ ہو رہے ہیں. ورنہ اپنا مذہب اتنا خوبصورت مذہب ہے, اپنا مذہب اتنا حسین مذہب ہے. آپ 3 طلاق کو لے لیں, اسی طریقے سے 4 نکاح کو لے لیں, اسی طریقے سے حلالہ جو اصل حدیث میں جس کا تذکرہ ہے اس کو لے لیں. آپ پڑھیں گے نا تو آپ اس کی حکمت پڑھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ اسلام نے نقصان نہیں کیا, فائدہ کیا. جیسے 4 بیویاں, آج 4 بیویاں بہت ڈسکس کی جا رہی ہے, اسلام میں 4 کا حکم ہے, 4 کا حکم ہے. 4 پہلی بات تو جاہلوں حکم نہیں ہے, کہتے 4 کا حکم ہے. ارے حکم ہوتا تو نظامیہ ایسا کرتے, نماز کا حکم ہے پڑھ رہے ہیں نا, حکم ہوتا تو مولانا ذیشان ایسا کرتے, علامہ صاحب ایسا کرتے. حکم ہے, اللہ کا حکم کون عمل نہیں کرے. میرے عزیز حکم نہیں ہے, اجازت ہے. حکم اور اجازت میں فرق ہے. حکم کیا؟ میاں صاحب نے فرمایا جب تک صلاۃ السلام نہیں ہو کوئی اٹھ کر نہیں جائے گا, یہ حکم ہے. میاں صاحب کہہ رہے ہیں جلسہ دیر تک چلے گا, بھائی جس کو جانا ہے جائے, جس کو بیٹھنا ہے بیٹھے, اجازت ہے نا. تو اجازت پر عمل کریں نہ کریں. تو پہلی بات تو حکم نہیں 4 کی. پھر کہا 4 کیوں, 4 کیوں, 4 کیوں. اب آپ کو بتاتا ہوں, اسلام آج نہیں آیا, 1450 سال پہلے آیا. علم نہیں ہے نا, اس لیے مذبذب ہو رہے ہیں. علم نہیں ہے, کنفیوژن کا شکار ہیں. علم نہیں ہے, الگ الگ باتیں کر رہے ہیں. اب آپ کہیں گے 4 کی اجازت کیوں ہے, تو پہلے جس بیک گراؤنڈ کے اندر آیت آئی مثنی و ثلاث و رباع,
قرآن کہتا ہے فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، بلکہ فواحدہ تو یہ تاکید کے ساتھ ہے، حکم ہے کہ نہیں انصاف کر سکتے تو ایک ہی کرو، لیکن یہ 4 کی اجازت بھی کیوں ہے؟ جس ماحول کے اندر قرآن کی آیت نازل ہوئی اس وقت لوگ 100 بیویاں رکھتے تھے، 70 رکھتے تھے، 30 رکھتے تھے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، امیر سنی دعوت اسلامی، امیر سنی دعوت اسلامی، امیر سنی دعوت اسلامی، عطائے مفتی اعظم ہند، عطائے مفتی اعظم ہند، عطائے مفتی اعظم ہند، امیر سنی دعوت اسلامی، امیر سنی دعوت اسلامی، امیر سنی دعوت اسلامی، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، عطائے حضور مفتی اعظم ہند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں آپ تمام حضرات۔ حضرت تشریف لا چکے ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ حضرت تشریف لاتے ہیں تو پھر میں گفتگو نہیں کرتا ہوں۔ میں اکثر اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ جن سے سیکھتے ہیں ان کو سبق سناتے ہیں، ان کے سامنے تقریریں نہیں کرتے، تو میں اپنی گفتگو کو یہیں ختم کر دیتا ہوں بس 2 جملے پر، تاکہ جس بیک گراؤنڈ کے اندر یہ آیت نازل ہوئی نا فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً، آپ عرب کا دیکھیں، حال دیکھیں، تاریخ پڑھیں، کسی کی 100 بیویاں ہیں، کسی کی 70 ہیں، کسی کی 30 ہے، اسی طریقے سے یعنی کہ وہ کم کرتے ہی نہیں تھے۔ عیاشی کے اندر اللہ اکبر خطہ عرب میں ان کی کوئی مثال نہیں تھی۔ اگر آپ تاریخ پڑھیں تو آپ کو پتہ چلے گا وہ کرتے کیا کیا تھے، لیکن اس پر کوئی بحث نہیں۔ یہاں تک کیا کہ وہ اپنے نفس پر سے اتنے مغلوب تھے کہ انہوں نے صفا مروہ تک پر زنا کیا، وہاں تک بھی نہیں چھوڑا۔ یہ صورتحال ہے۔ تو جس ماحول میں قرآن کی آیت آئی تو کہا 100 نہیں کرنا، 30 نہیں کرنا، 20 نہیں کرنا، اگر بہت زیادہ ضرورت ہو تو صرف 4 کرنا۔ اب بتاؤ 100 اور 30 اور 20 پر اسلام جو ہے وہ 4 پر پابند کرتا ہے، اور پھر وہ بھی اس قید کے ساتھ اللہ تعدلوا فواحدہ، اگر ان کے درمیان انصاف نہ کر سکو تو پھر ایک ہی کرنا۔ اب آپ مجھے بتائیں یہ عورتوں پہ ظلم ہے یا عورتوں پہ کرم ہے؟ جہاں 130 کا تصور تھا وہاں 4 لا کر کے سمیٹا، 4 پر مقید کیا، اور 4 میں بھی پھر عدل کی قید لگا کر 1 کا پابند کر دیا۔ اب بتاؤ یہ عورتوں پر کرم نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ مگر یہ بات جب تک علم نہیں ہوگا سمجھ میں نہیں آئے گا۔ اس لیے میری گزارش ہے ہم مدارس کی طرف بڑھیں، علمی دینی دانشگاہوں کی طرف بڑھیں، اور پھر آخری میں یہ کہتا ہوں قرآن اس سے سیکھیں یا اپنے بچوں کو قرآن اس سے سکھائیں جس کے سینے میں صاحب قرآن کی محبت ہو، ورنہ صرف لہجہ قرآن کی بنیاد پر وہ فلاں صاحب ایسا پڑھتے ہیں، وہ فلاں صاحب ایسا پڑھتے ہیں، کسی کے بھی یہاں بھیج دیا تو قرآن تو سکھا دیا، تلفظ تو سکھا دیا، لیکن صاحب قرآن کی محبت چھین لی تو آپ کے بچے کا قرآن پڑھنا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یضل بہ کثیرا میں اللہ نہ کرے اس کا شمار ہو جائے۔ اس لیے قرآن اپنے بچوں کو پڑھاؤ تو عاشقان رسول کے پاس پڑھاؤ، اور خود بھی جس سے علم حاصل کرو اس کا دین دیکھ لو، اس کی فکر دیکھ لو۔ اسی لیے کسی نے کہا ہے علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم انسان کو انسان بنا دیتا ہے، علم بے مایا کو سلطان بنا دیتا ہے۔ علم اللہ جسے دے اسے ایمان بھی دے، ورنہ یہ وہ ہے جو شیطان بنا دیتا ہے۔ اللہ ہم سب کے حال پہ کرم فرمائے، علم کی طرف پیش قدمی کرنے کی توفیق دے۔ جس مدرسے کا آج افتتاح، اللہ اسے دن 11ویں رات 12ویں ترقی دے۔ گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو تو اللہ معاف فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔